السلام علیکم دوستوں عمران خان کی رہائی کے لیے عالمی دباؤ بڑھ گیا۔ دنیا کے تمام ممالک سے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے پریشر پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے سو کالڈ نظام پر آ رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان میں کس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح پاکستان کی عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ عماد فاروق کے بیٹے کو دیکھ لیں کہ اس کا بیٹا اپنے باپ سے ملنے کی تڑپ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے باپ سے اس کو نہیں ملنے دیا۔ 9 سال کا معصوم عمار پاکستان میں ظلم اور بربریت کی بھینٹ چڑھا، اپنی ماں اور باپ کو اپنے سامنے پٹتا ہوا دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ 3 مہینے سے اپنے باپ کی رہائی کے لیے اس ملک کے انصاف کے نظام کی محنتیں کر رہا تھا، ترلے کر رہا تھا، وہ بیٹا کر رہا تھا بیماری کی حالت میں، عماد فاروق کی والدہ کر رہی تھی، اس کی بیوی کر رہی تھی۔ پاکستان کا سو کالڈ انصاف کا نظام کسی کی نہیں سن رہا تھا، کیونکہ پاکستان کا انصاف کا نظام یرغمال ہے، کیونکہ ہمارے محترم ججز، ان کو اپنی پینشنیں عزیز ہیں، ان کو اپنے بچوں کے مستقبل عزیز ہیں، کسی مظلوم کا، کسی عمار کا مستقبل عزیز نہیں ہے۔ یہ حالت ہے پاکستان میں اداروں کی۔ کیوں؟ عمار کا جرم کیا تھا کہ جس کو قتل کر دیا گیا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس کے باپ نے پریس کانفرنس نہیں کی، عمران خان سے تعلقی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ امریکہ کا حکم ہے عمران خان کو نہیں لانا، تو امریکہ کے حکم کو ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ، پاکستان میں امریکہ کے حکم کو اللہ کے حکم سے بھی بڑا حکم مان رہے ہیں کچھ لوگ۔ پاکستان کی عدالتیں تو عمار کو انصاف نہیں دے سکیں اور نہ ہی دے سکیں گی، نہ عمار کو، نہ اس کے والد عماد فاروق کو، نہ ارشد شریف کو، نہ عمران ریاض کو، اور نہ ہی عمران خان کو۔ نظر تو یہی آ رہا ہے، لیکن عمار کو انصاف ضرور ملے گا۔ عمار اب جس عدالت میں پیش ہو چکا ہے، اس عدالت میں عمار کا کیس لگ چکا ہے، اس عدالت سے عمار کو انصاف ملے گا ہی۔ جس عدالت میں عمار کا اب کیس لگا ہے، وہ کوئی عامر فاروق کی عدالت نہیں ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے گی اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا۔ وہ اس طرح کی عدالت ہے، اس عدالت میں پہلی سماعت میں ہی عمار کو انصاف ملے گا، کیونکہ عمار کی درخواست اب اللہ کی عدالت میں لگ چکی ہے۔ ہمارا ایمان اس چیز پر ہے کہ عمار کو اب اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا۔ اس عدالت سے کوئی تاریخ نہیں ملتی، جس طرح کہ عامر فاروق صاحب دھجیاں اڑا رہے ہیں اس ملک کے آئین کی، اس حقوق العباد کی۔ اس عدالت میں کوئی تاریخ نہیں ملتی، ڈائریکٹ سنوائی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ فیصلہ ہوتا ہے مظلوم کے حق میں۔ ظالم کو اس عدالت میں سزا ملے گی۔ اس عدالت میں عمار کو انصاف ملا، انشاءاللہ دنیا میں جو عمار کے ساتھ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں بچیں گے، انشاءاللہ عبرت کا نشان وہ دنیا میں ہی بنیں گے۔ تو اب پورے پاکستان کی نظریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ہیں، تو قاضی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ جناب یہ 15 رکنی جو بینچ آپ بٹھا کر، میرا تو خیال یہی ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور دوسرے سائل جن کے کیس دوسرے ججوں کے پاس لگے ہیں، جو آپ کے پاس 6 7 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، برائے مہربانی اس طرح نہ کریں۔ کل بھی تقریباً 150 سے زیادہ کیس التوا میں چلے گئے آپ کے اس 15 رکنی بینچ کی وجہ سے۔ تو جناب برائے مہربانی یہ جو آپ ضد لگا کر بیٹھے ہیں، اپیل کا حق لازمی دینا ہے۔ ایک چور کو اپنے حلف کی پاسداری کریں، جو آپ نے حلف لیا ہے اللہ کو آپ جواب دہ ہیں، اور آپ کا جواب دینا ایک عام آدمی کے جواب دینے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے، کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کے پاس عہدہ ہے۔
آپ 25 کروڑ عوام کی امید ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی۔ اللہ حافظ۔